السلام علیکم میرے دوستوں اور بھائیوں، عام سٹیزن فاؤنڈیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں ایک دھماکے دار موضوع لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں یہ دنیا کی جو ٹاپ سٹی ہیں اس کے کچھ جو ہے نا وہ ایک ایگزامپلز ہیں۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں جو یہ ان پلان کنسٹرکشن یا جو سٹی ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کی میں کمپیریزن دوں گا۔ دیکھیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس ملک میں بھی آپ جائیں دیکھیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا ہے تو میں نے بھی تجزیہ کیا ہے مختلف ملکوں میں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ جس ملک نے بھی تباہی کے بعد سب سے پہلے نمبر 1 پرائرٹی کی ہے وہ اپنی انفراسٹرکچر اینڈ سٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پلان کنسٹرکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی۔ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ڈیولپنگ کنٹری میں بھی ان پلان کنسٹرکشن بالکل الاؤ نہیں ہے۔ یہ ہمارا پاکستان جو آپ کو پتہ ہے کہ 70% جو ایگریکلچر ڈیپینڈنسی لینڈ ہے، اور ہماری جو اسی وجہ سے پوری یعنی ہم ہر شہر کو ویسے ہی پھیلاتے جا رہے ہیں، ویسے ہی ان پلان کنسٹرکشن کو الاؤ کر رہے ہیں، تو ایگریکلچر لینڈ بھی ڈسٹرائے ہو رہی ہے۔ اچھا، گندی سے گندے شہر جو چھوٹے چھوٹے جو آبادی ہیں وہ ایسے ہی ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، جس میں بنیادی سہولتیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ ہماری جو پروگرس میں وہ بیک بون کا حصہ رکھتی ہے۔ تو اگر گورنمنٹ میں اس میں توجہ نہ دی تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگلے 30 سال میں ہم ایک گندگی کے ڈھیر میں یا گندگی کے ہر آبادی یا شہر میں جس میں کوئی رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اسی ملک میں ہی کچھ ایک دو جو سوسائٹی ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں، انہوں نے یہ ایگزامپل کریٹ کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ 21ویں صدی ہے، لوگ جو ہے نا وہ سمارٹ سٹی میں جا رہے ہیں، انوویشن اور ٹیکنالوجی میں جا رہے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ جو بنیادی سہولتیں دور کی بات ہے، ہم تو بالکل جو لائف سیونگ جو ہے نا وہ سہولیات ہیں وہ بھی اپنے عام شہریوں کو دینے میں ناکامیاب ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس ملک کا صحیح طور پر والی وارث نہیں بن رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 99 جو میں عام شہری تنظیم کا اسی لیے نام لکھا ہے کہ ان کو اپنے کام سے کام ہوتا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنے مسائل سے ہم نے خود کمانا ہے اور کھانا ہے، ہمارا کیا تعلق ہے، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بہت گہرا تعلق ہے۔ اب آپ نے کمپیئر کیا ہوگا کہ یہ نہ ملک ہمارے غریب کے رہنے کے قابل رہا ہے نہ امیر کے رہنے کے قابل رہا ہے۔ اگر آپ کسی بندے کو کسی جو ہے نا وہ کمزور سے کمزور ملک کا بھی اگر وہ ویزا دے دیں گے، ٹکٹ دے دیں گے، تو اس ملک سے جانے کے لیے کو وہ اپنی غنیمت سمجھے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ ٹرینڈ ہی نہیں بن چکا ہے کہ 72 سال لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں دے کر قائد اعظم کی لیڈرشپ میں یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ ادھر ہی رہنے کے لیے ہم نے ادھر ہی اپنے وسائل کو جنریٹ کرنا تھا، ہم نے اپنی قوم کا مستقبل ادھر ہی بنانا تھا، لیکن ہم نے جو ہے نا ریورس تھنکنگ شروع کی ہے
کیونکہ ہم نے بس یہ دیکھا کہ پاکستان آزاد ہو گیا، بس ہم آزاد ہیں، اٹ از مور دین انف۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کہ یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جو 72 سال کے بعد جو اگلے 30 سال آنے والے، میں گارنٹی کہتا ہوں جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، جس طرح ہمارے وسائل جو شرنک ہو رہے ہیں، جس طرح ہمارے جو ہے نا ایگریکلچر کا جو ہے نا ہم ستیہ ناش کر رہے ہیں، سٹی جو ہے نا مثال کے طور اسمارٹ ڈیولپمنٹ جو لوگوں کے پلان کے مطابق نہیں دے رہے نا، تو دس از دی بگننگ آف